أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تو جی ساتھیوں، یہ جو آج کی کہانی ہے، جو لوگ ابھی جوائن ہو رہے ہیں، کہ آج 19ویں پارے کی نسبت سے 19ویں کہانی ہے جو ہم لے رہے ہیں، اور یہ کہانی ہے ملکہ سبا کی، جسے شیبا انگلش میں یا بیبلیکل ٹریڈیشنز میں کہا جاتا ہے، تو کوئین آف شیبا کی کہانی، جس کا نام بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کا نام کچھ تھا، اس پر ہم ذکر کریں گے. تو پہلے چند باتیں تلاوت و ترجمانی کے عرض کے کر دوں کہ یہ اتنا مؤثر اور اتنی بہترین تلاوت ہے اور اتنا بہترین اس کا پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اس میں اتنے زیادہ پوائنٹس ہیں اور اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹوری کو نریٹ کیا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد مجھے نریٹ کرنے کی یا کہانی سنانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن پھر بھی کیونکہ ہم اس میں کچھ باتیں لازمی رکھیں گے انشاءاللہ، مفسرین نے کیا اس میں لیے ہیں معنی اور کیا مورخین نے لی ہیں، تو ہم کچھ باتیں انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ اس کہانی کی جو شروعات ہوئی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا، اور ان کے ساتھ کیا نام ہے ایک بڑا برکت کا اور اچھا معاملہ کیا تھا. حضرت داؤد کی کچھ گلمسز ہم نے اپنی اسٹوری نمبر 2 میں لیا تھا، تو جن لوگوں نے نہیں سنا ہے یا جنہیں شوق ہے تو وہ انہیں جا کر سن سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے، ہم بہت سوئفٹلی جائیں گے کیونکہ ہم نے آلموسٹ اپنا جنرل ٹائم کا کافی حصہ تو تلاوت میں ہی لیا ہے. تو بہرحال کہانی کی جو شروعات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انٹروڈکشن کرایا پہلے، بھائی سلیمان اور داؤد، یہ سلیمان داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کو بھی اللہ نے بڑی حکمت دیا، بڑا علم دیا. اور قرآن کی دوسرے صورتوں میں جیسے سورۃ صاد میں پورا ذکر ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما. حضرت داؤد علیہ السلام کی اسٹوری کس طرح سے ہوئی، وہ کنگ کس طرح سے بنے، وہ اسٹوری ہم کور کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ سن سکتے ہیں کہ وہ جب وہ پہلے ہی واز ناٹ اے بورن کنگ، ہی بیکیم اے کنگ لیٹر آن ان ہز لائف. تو اس کے بعد ان کے بیٹے جب ہوئے تو وہ بھی نبی بنا دیے گئے، حضرت داؤد بھی نبی تھے. تو جب ان کے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو ان کا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہو گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جو انٹروڈکشن کرایا کہ بھائی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملک عطا کیا تھا، ایسی سلطنت عطا کی تھی کہ جیسی کسی کو نہیں عطا کی. اور حضرت سلیمان نے بھی دعا مانگی تھی، کہا جاتا ہے، وہ کہا کیا جاتا ہے، قرآن نے اس کو کوٹ کیا کہ انہوں نے ایسی دعا مانگی تھی کہ بھائی اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما. تو خیر اس میں بھی مطلب باریکیاں ہیں کہ انہوں نے دعا ڈائریکٹلی نہیں مانگی تھی، پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ سے مغفرت طلب کی، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا اور استغفار کیا. اس کے بعد انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرمانا جیسا ملک کسی کو تو نے انسانوں میں نہیں عطا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. اچھا، اس میں بھی بس ایک چھوٹا سا لیسن ہے کہ جب بھی دعا مانگا جائے تو اس کے آداب کا خیال کیا جائے. میں جسٹ پوائنٹ آؤٹ کر دے رہا ہوں، یہ مین لیسنز نہیں ہیں ان اسٹوری کے، لیکن چھوٹے چھوٹے لیسنز ہیں کہ جب بھی انسان دعا مانگے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کا کفارہ طلب کرے، اپنے گناہوں کے اوپر معافی طلب کرے، استغفار کرے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور اپنی دعا کو سامنے رکھے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ پورا پروٹوکول فالو کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، کہ بھائی میں قریب ہوں اور میں دعاؤں کو سنتا ہوں. بس دو چیزیں ہیں، دو کنڈیشن ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یا میرے طرف توبہ کرنے والے بنو اور میرے اوپر ایمان لانے والے بنو. تو یہ دو کنڈیشنز کو فلفل کرتے ہوئے آپ کبھی بھی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سننے والے ہیں انشاءاللہ. خیر، تو اسٹوری کی طرف واپس آتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سلطنت عطا کی، اور اس کی ہائی لائٹ جو اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، یا انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا، یہ قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ ہمیں پرندوں کی لاجک سکھائی گئی ہے، پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، ان کی گفتگو سکھائی گئی ہیں، اور بہت کچھ اس کے علاوہ ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں. اور کیا ہے، ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ بہت بڑا فضل ہے جو میرے رب نے میرے اوپر کیا ہے. اب اس میں دو پوائنٹ ہیں کہ حضرت سلیمان نے اعتراف کیا کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر اتنا بڑا فضل ہے، اور لوگوں کو اس کی طرف بلایا. اور اس کے بعد وہ کیا نام ہے، ان کا جو پورا لشکر تھا، بعض لوگوں نے اس کے جانزے کا ترجمہ کیا، وہ جنازے نہیں ہیں، میں نے ترجمے میں جو پڑھا تھا وہ جانزے، یعنی مطلب ان کی جو پوری آرمی تھی، ان کی فوج تھی، اس میں ان کے جن بھی ہیں، انس بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، یعنی آل کائنڈز آف جو کہ مخلوقات ہو سکتی تھی ان کو پورا رکھا گیا. اور فہم یوزعون، کہ وہ پورے ڈسپلن میں ہوا کرتے تھے، پورے کنٹرول میں، پورے ضبط میں.
پوری جیسے ایک آرمی ایک ملٹری کس طرح اپنے پورے ایک ڈسپلن میں چلتی ہے نا، اس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کیا، اور وہ بڑے شکر گزار بندوں میں سے تھے. حضرت داؤد بھی شکر گزار بندوں میں سے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، اور وہ بھی بڑے شکر گزار بندوں میں ہیں. یہ قرآن کا اور ہماری روایتوں کا پس منظر ہے جو حضرت سلیمان کے بارے میں ہے، کہ ان کو ہم نے بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، برگزیدہ شخص بنایا. لیکن کچھ ببلیکل ٹریڈیشنز ہیں یا کچھ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ٹریڈیشنز ہیں جس میں حضرت سلیمان کو تھوڑا سا کریکٹر کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ ان کی اپنی کارستانیاں ہیں. حضرت سلیمان اس سے بالکل بری ہیں. میں نے جسٹ اشارہ کیا ہے کہ کوئی اگر انٹرسٹ ہو، کوئی اس طرح کی ڈائریکشن سے کوئی اسٹوری پڑھے گا حضرت سلیمان کی، تو ان کے اوپر طرح طرح کے ان لوگوں نے الزامات لگانے کی یا ان کی کریکٹر کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سلیمان کا ذکر کیا ہے تو بڑے پاک انداز میں، بڑے محترم اپنے شکر گزار بندوں میں سے ایگزامپل دیا کہ میرا ایک بندہ وہ تھا جس کو اتنی بڑی سلطنت تھی کہ بھائی آج تم کو میں تھوڑی سی مال دولت دے دیتا ہوں تو تم، مطلب ایگزامپل یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج انسانوں کو تھوڑا مال دولت مل جاتی ہے، تھوڑی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں تو ناشکروں میں سے ہو جاتے ہیں، کافروں میں سے ہو جاتے ہیں. میں نے یہ پچھلی اسٹوری میں ذکر کیا تھا کہ شکر کا اپوزٹ کفری ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ شکر نہیں کر رہے ہیں تو آپ کفر کی طرف ہی جا رہے ہیں، آج نہیں تو کل اسی ڈائریکشن پہ ہیں آپ. تو ناشکری کا کوئی ورڈ نہیں ہے عربی میں. عربی زبان میں جب شکر کا اپوزٹ بولا جاتا ہے، اینٹونیم بولا جاتا ہے، تو اٹس کفر اونلی. تو بہرحال کہ آج تھوڑا سا کسی کو کچھ ملتا ہے تو فوراً دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتا ہے، فوراً سلپ ہونا شروع ہوتا ہے. تھوڑا سا کیا مال و دولت کی منہ کیا نام ہے کھلتا ہے تو یہ حال ہو جاتا ہے. اور حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا تھا؟ اینی تھنگ unimaginable, and no king or no person in the entire human history from before Suleiman and after Suleiman in the future will get that type of سلطنت. یہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس نے سلیمان کی یہ دعا ہی یہی تھی کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمانا جو کسی کو نہیں ملنے والی ہے انسانوں کی تاریخ میں. اور وہی ہوا کہ ان کو جو سلطنت دی گئی وہ کسی کو نہ اس سے پہلے دی گئی تھی نہ اس کے بعد کبھی دی جانے والی. تو ان کی سلطنت میں جن بھی تھے، پرندے بھی تھے، پوری ان کی پرندوں کی فوج تھی، انسان بھی تھے، اور کیا کیا تھے. یہ موٹے موٹے ذکر ہیں جو کیے ہیں. تو ہم اسٹوری کو آگے بڑھتے ہیں کہ خیر اس میں چوٹیوں کا جو واقعہ ہے سورۃ النمل میں ہے. کوئین آف شیبا سے پہلے چھوٹا سا واقعہ ہے چوٹیوں کا. وہ بہت تیزی سے گزرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ چل رہے تھے کہ یہاں کسی ایسی جگہ پر پہنچے، وہ سڈنلی انہوں نے کراس کیا کس کو؟ چونٹیوں کو. اور انہوں نے دیکھا کہ بھائی چونٹیوں کا کیا نام ہے، چونٹیوں نے دیکھا کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. تو ان میں سے ایک چونٹی، کہا جاتا ہے کہ ان کی سردار تھی یا کوئی بڑی چونٹی تھی، اس نے ان آپس میں گفتگو کی اور کیا کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا چلا جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. بھائی چونٹی ہے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، وہ ہاتھیوں کا جانوروں کا بھاری بھرکم کیا کیا آ رہا ہے، اب اس میں نیچے چونٹیاں پتہ چلنے والی ہیں. تو اس نے جیسے اعلان کیا، اپنا سگنل دیا یا کچھ بھی دیا، اور یہ چیز چونٹی نے اپنی چونٹیوں سے کہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تھا کہ بھائی ان کو جانوروں کی بولیاں سب کچھ، ہی کوڈ انڈرسٹینڈ what the animals are speaking, what the ants are speaking, or what the any bird is speaking, or anything. کچھ بھی کوئی گفتگو کر رہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیے تھے. تو ان کا ریئیکشن اللہ نے نقل کیا بڑا پیارا کہ فتبسم ضاحکا من قولها. مطلب اس میں اب جو لوگ عربی جانتے ہوں وہ سمجھیں گے کہ کتنے پیارے انداز میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک دم مسکرانے لگے، بے ساختہ مسکرانے لگے، اور مسکراتے مسکراتے ہنس گئے. اللہ نے دونوں ورڈ یوز کیا، فتبسم ایک یعنی اسمائل کیا، اور ضاحکا یعنی وہ لافنگ اس میں آ گئے کہ وہ مسکراتے مسکراتے ہنس دیے کہ بھائی کیا بات ہے. کہ چیونٹیوں کی مطلب ایک تو ان کو وہ بھی آیا کہ اللہ نے کیا علم دیا کہ ان کو سمجھ میں آیا، اور دوسری بات چیونٹیوں کی اس بات پہ کہ بھائی ہٹ جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر کو پتہ ہی نہ چلے، جبکہ مجھے تو ان کی بولی سمجھ میں بھی آ گئی ہے. اور لیکن فوراً انہوں نے کریڈٹ کس کو دیا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، کہ اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ. یعنی کہ جو اتنی بڑی سلطنت تو نے دی ہے، جو اتنا بڑا مجھے تو نے رتبہ عطا کیا ہے، اتنی بڑی قوت عطا کی ہے، اتنی بڑی طاقت عطا کی ہے، اتنی بڑی فوج ہے، اتنی بڑی آرمی ہے، تو اے میرے رب مجھے قابو میں رکھنا. ایسا نہ ہو کہ میں شکر گزار بندوں میں سے نہ رہ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ اور مجھے شکر کی توفیق دے کہ میں تیرا احسان کا شکر کرتا رہوں، میں تیرے اس احسان کا بار بار شکر کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر کیا، میرے والدین پر کیا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور اس طرح کی پوری کہ مجھے ایسے صالح اعمال کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند آئے، ترضیٰ ہو، اور مجھے داخل کر اپنی رحمت میں اور اپنے صالح بندوں میں. میں نے یہ پوری دعا اس لیے ہے کہ یہ دعا آپ لوگ بھی یاد کریں، اور یہ دعا مانگنے والی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت ساری نعمتیں دیتا ہے. تو کیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے قابو میں رکھ؟ یہ بہت ضروری دعا ہے کرنے کی. آپ کو چیزیں مل رہی ہیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ راستے کا بنا رہے ہیں، کھول رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو قابو میں رکھے، اللہ آپ کو کنٹرول میں رکھے، اور بار بار شکر کرنے کی توفیق بھی دے، اور آپ کے اوپر جو بھی چیزیں ہیں اور آپ کو برابر نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس سے آپ سیدھے راستے پہ برقرار رہیں اور اللہ کو راضی کر سکیں. عمل بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے عمل کرنا کہ اللہ
آپ سے راضی ہو اور اللہ کی رحمت کے اندر داخلے کی دعا کرتے رہنی چاہیے. اتنی بڑی سلطنت کے مالک کو بھی جب دعا کی ضرورت ہے اور اتنے بڑے پیغمبر کو جس کے پاس سب کچھ ہے وہ پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو جائے, تو ہم آپ تو ان کے سامنے کوئی ہماری حیثیت ہے ہی نہیں. تو ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بار بار اس طرح کی دعاؤں کو اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ جلدی نعمت دے تو ہمیں قابو میں رکھا. ایسا نہ ہو کہ تیری نعمتیں پا کے ہم اترانا شروع ہو جائیں, ہم تکبر میں آ جائیں اور ہم گمراہی میں اختیار کرنے لگیں. تو بہرحال تو یہ چھوٹا سا ان کی چونٹیوں والا ایپیسوڈ تھا. اس کے بعد کہیں آرمی گئی ہوگی, وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا رکھا ہو, تو حضرت سلیمان جیسا کہ ایک ملٹری کمانڈر ہوتا ہے پورا, وہ اپنی فوج کا جائزہ لے رہے ہوں گے. تو آیا تھا کہ ایک موقع پہ انہوں نے اپنی پرندوں کی فوج کا یعنی اپنی ایئر فورس کا سمجھ لیجیے آج کے زمانے میں جائزہ لیا, اور پھر دیکھا کہ ہدہد غائب ہے. ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے. اب اس کے بارے میں کیا ڈیٹیل ہے, اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے, پڑھا جا سکتا ہے کہ ہدہد کیسا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. خیر کہا جاتا ہے کہ ہدہد ایک پتہ نہیں ہارن بل ہے یا کیا ہے. خیر آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں, وہ آپ لوگوں کی فیلڈ ہے کہ ہدہد کون تھا, کون سا پرندہ ہے وہ. بہرحال ہدہد انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہے. اب ہدہد سے ان کا کچھ خاص بات رہی ہوگی, یا ان کو اللہ نے اتنا علم دیا تو ان کو ایک ایک پرندہ یاد رہتا ہوگا کہ کون سا میری فوج میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہدہد نہیں ہے, کیا ہو گیا, میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں, کہیں وہ غائب ہو گیا ہے کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس نے ملٹری پروٹوکول کیا نام ہے, کیا بولتے ہیں, بریک کیا ہے, بریچ کیا ہے, وہ بنا بتائے غائب ہو گیا ہے. اس نے نہ بتایا تو میں اسے سخت سزا دوں گا, یا میں اسے ذبح کرا دوں گا, یعنی میں اس کو قتل کرا دوں گا. اگر اس نے میرے سامنے کوئی معقول وجہ نہیں پیش کی, اس نے اگر مجھے کوئی صحیح عذر نہیں دیا, یا اس نے مجھے کوئی بڑی دلیل نہیں لا کے دی کہ اولاتین نبی سلطان مبین کہ وہ کیوں غائب ہوا, اس نے صحیح ریزن نہیں دیا, تو اس کو سزا دی جائے گی. بھائی اس نے ملٹری کا ایک پروٹوکول بریک کیا ہے, ہماری آرمی ایک جہاں سے جہاں جا رہی ہے وہ غائب کیسے ہو گیا بیچ میں. تو خیر بہرحال کی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ کیا ہوا, ہدہد اڑتا ہوا آ گیا, اور آتے اس نے کہا, ظاہر سی بات ہے قرآن نے اس کو بہت کٹ شارٹ میں رکھا ہے, لیکن ظاہر سی بات آتے ہیں سلمان نے پوچھا کہ بھائی کہاں تھے, بھائی کیا غائب ہے, کیوں ادھر گئے تھے تم, تمہارا اب ٹرائل شروع ہو رہا ہے, کورٹ مارشل ہوگا تمہارا. تو اس کا جملہ قرآن نے جو نقل کیا ہے ہدہد کا کہ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین, کہ میرے پاس میں نے وہ علم حاصل کیا ہے, یا مجھے وہ نالج میں لے کے آیا ہوں, یا وہ انفارمیشن ایکچوئل میں کہ میں وہ بات جان کر آیا ہوں جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے, آپ کو نہیں پتہ ہے. ایک اتنی اہم چیز ہے جو کوئی بہت اہم چیز ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے, میں وہ لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا اس بات پر حضرت سلمان غصہ نہیں ہوئے, یہ بھی پوائنٹ آف نوٹ ہے کہ اس نے جب یہ جملہ کہا کہ بھائی میں کچھ ایسی چیز جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے, حالانکہ حضرت سلمان کو اللہ نے بہت علم دیا, ساری پرندوں کی بولیاں دی, سب کچھ دیا, سب کچھ, پھر بھی ہدہد کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ ایسی چیز ہے جس کا آپ کو بھی نہیں پتہ ہے. حضرت سلمان نے یہ نہیں کہا کہ بچہ ہاں بھائی تم میرے سامنے گستاخی کر رہے ہو, بدتمیزی کر رہے ہو, تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے اس کی بات پوری سنی, اور ہدہد نے کیا بتایا کہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین, کہ میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں, اینی انفارمیشن لے کر. اور کیا انفارمیشن ہے کہ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی, انی وجدت امرأۃ تملکہم, کہ وہ وہاں پر حکمران ہے, وہ وہاں پر رولر ہے, اور وہ کیا کرتی ہے, اس کو ہر چیز عطا ہے, اس کے ساتھ بڑا اس کی بڑی عظیم الشان سلطنت ہے, اس کے پاس بڑے وسائل ہے, ریسورسز ہیں, بہت اچھی ایک فلرشنگ کنٹری ہے, اس کی پوری ایک سلطنت ہے, ریاست ہے. اور اس کے پاس حدود نے کیا چیز ایک اسپیسیفائی کی کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا عظیم عرش ہے. عرش یعنی مطلب تخت ہے, اس کا ایک تھرون ہے جو بہت قیمتی ہے, جس پر وہ بیٹھ کر حکومت کرتی ہے, اور جو جس پر درباروں کے سامنے اپنے آتی ہے. تو بڑا عظیم الشان اس کا تخت ہے, کیا اس کی کہنے مطلب تعریف بیان کی. اور اس کے بعد اس نے سب سے خطرناک خبر لائی ہو, کیا میں نے دیکھا کہ وہ ساری قوم, وہ اور اس کی قوم اللہ کی عبادت نہیں کرتی, وہ سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. یہی ہے وہ پوائنٹ جو سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے, خیر میں نے تلاوت اور ترجمہ جو پڑھا ہے, جن لوگوں نے سنا ہے, میں عرض کر دوں کہ یہ آیت سجدہ ہے آگے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے تلاوت سنی ہے تو آپ لوگ بھی اس کے بعد ایک سجدہ کر لیں انشاءاللہ جب بھی آپ کو موقع ملے. ٹھیک ہے, اس پر مطلب ہمارے سیشن کے اینڈ ہونے کے بعد. تو بہرحال اس نے کیا بتایا کہ بھائی میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جو یہ ملکہ سبا کی, اور اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا. ٹھیک ہے, میں اشارہ کر دے رہا ہوں. تو کہ یہ لوگ بھائی سورج کی عبادت کرتے ہیں, دے آر ورشپنگ سنز, مطلب سن کو پوجا کر رہے ہیں, اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, اور اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. اور سیدھا, اور شیطان نے ان کو زین لہم الشیطان, اور شیطان نے اس کو ان کو بیوٹیفائی کر دیا ہے. اس میں لطیف اشارہ ہے, میں بس کوئکلی اشارہ کروں گا کہ ان کے اس شرک کو شیطان نے ان کو مزین کر دیا ہے, فیسٹیول بنا دیا ہے, ایک سیلیبریشن بنا دیا ہے. کیوں, اس میں بڑے بڑے لشکر نکلتے ہیں, ان کے بڑے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں. آپ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح شرک کے اور شرک کے چیزوں کو گلوریفائی اور فیسٹیوائز کر دیا جاتا ہے. اس میں انٹرٹینمنٹ ہے, اس میں لو ہے, اس میں لعب ہے. تو یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے کہ شرک اور اس کے اعمال کو اتنا خوبصورت بنا دے, اس میں اتنی ساری چیزیں ڈال دے کہ لوگوں کو اس میں کرنے میں مزہ آ جائے, اور وہ کیوں کر رہے ہیں اس میں فوکس ہی نہ رہ جائے. بھائی چلو اب تہوار مناؤ, مزے کرو, اور یہ کرو, اور تھوڑا سا عبادت بھی سورج کے سامنے جھک جاؤ, اور اپنا فن انٹرٹینمنٹ سب چلتا رہے. یعنی شرک کے ساتھ ایسے فیسٹیوٹیز کو جوڑ دینا, ایسے غلط کاموں کے ساتھ اس کو جوڑ دینا کہ بھائی اس کے اوپر لوگوں کا دماغ ہی نہیں جا رہا کہ ہم اصلی کیا کر رہے ہیں.
ان کا سارا فوکس تو بھائی اس پر ہے کہ ہم مزے کر رہے ہیں، ہم فیسٹیول منا رہے ہیں. تو یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے. اور وہ ان کو چاہیے کہ وہ خدا کو سزا، مطلب حضور نے جو بات کہی کہ اصلی مالک تو خدا ہے، کہ یخرج الخبء فی السماوات والارض، کی وہ زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، آسمانوں کی چیزوں کو نکالتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے. لیکن یہ لوگ اس کو سزا نہیں کرتے. اور اللہ ہی ہے، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، کہ وہی ہے جو اصلی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھی مستحق نہیں عبادت کا. اور اصلی عرش عظیم کا تو مالک وہ ہے. اور اس میں عرش یہاں پہ ایک تو اللہ کا اپنا عرش بھی مراد ہے، اور دوسری بات اللہ کے عرش سے اللہ کی سلطنت بھی پوری، کہ بھائی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا اصلی مالک تو وہ ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں، چھوٹے چھوٹے کیا نام ہے رؤساء ہیں، چھوٹے چھوٹے اپنی کنٹری کے کنگڈمز ہیں، رولرز ہیں. تو ان کو تو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں اور اللہ ریکگنائز کریں کہ بھائی ہم تو لمٹ ہیں، ہم سے سب سے کہیں زیادہ طاقتور، ہماری طاقت تو کچھ نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ کے آگے. تو اللہ کو آگے ہمیں سجدہ کرنے کی ضرورت ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات پیش ہوئی کہ بھائی میں نے حضرت کا ایکسپلینیشن بھی تھوڑا دے دیا کہ حضرت کو بھی حیرت تھی. اس میں ایک بہت لطیف اشارہ ہے کہ پرندے کو بھی معلوم ہے کہ بھائی اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. لیکن افسوس ہے اس انسان پر کہ انسان اپنا ذی عقل ہونے کے بعد، اشرف المخلوق ہونے کے بعد بھی اس چیز کو ریکگنائز کئی بار نہیں کرتا ہے. اس کا پرائم ایگزامپل کنگڈم آف شیبا ہی تھا کہ وہ لوگ اتنے ذہین، اتنے وسائل، اتنے ریسورسز، ہدہد دیکھ کے سمجھ جا رہا ہے کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں، لیکن اس کنگڈم کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. تو بہرحال حضرت سلیمان نے اس کی بات سنی، اس نے کہا اچھا ہم دیکھ لیتے ہیں، لیٹس ویریفائی اٹ، تم نے کوئی کلیم کیا ہے، اب ہمیں پتہ چلتا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ہم کیا کریں گے، میرا یہ خط لے کے جاؤ. اور حضرت سلیمان نے اس کو ایک خط دیا اور ان لوگوں کی طرف ڈالا. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، ویسے بھی وہ تمہاری بولی نہیں سمجھیں گے، تمہاری بولی تو میں سمجھتا ہوں. تو یہ خط اڑتے ہوئے لے کے جاؤ اپنی چونچ میں، پنجے میں، جہاں بھی، اور جا کے اس کے سامنے گرا دو، اور پھر اوپر ہٹ جاؤ اور دیکھو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور میرے پاس پوری رپورٹ لے کر آؤ. تو اب کیا نام ہے، قصہ فارورڈ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے قرآن میں سمجھ لیجیے کہ حدود گیا، حدود نے دیکھا ہوگا، بخیر اللہ تو ہر چیز دیکھنے والا ہے. تو اللہ نے بھی اس اسٹوری کو اس طرح ہے کہ بھائی جب وہ خط اس کے سامنے گرا تو اس نے خط دیکھا. تو ملکہ سبا جو بلقیس، اس نے دیکھتے ہی کہا کہ یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہ میری طرف سے ایک بڑا اس نے دیکھا ہوگا، خط اٹھایا ہوگا، پڑھا ہوگا. پھر اس نے اپنے پوری کوٹیرس کو جمع کیا، دربار کو جمع کیا، اپنے پورے منسٹرز، وزراء، رؤساء جو بھی ہیں سب کی پوری مجلس میں. کچھ اس طرح کے ایپیسوڈ اس نے، بھائی وہ بھی رولر ہے. اور میں ایک ضمن اشارہ کر دوں کہ ہسٹری میں آتا ہے کہ شی واز اے ویری جسٹ رولر، شی واز اے ویری گڈ رولر. یہ نہیں کہ اس کی کنٹری فلرش کر رہی تھی، یہ نہیں کہ اس کے بڑے حالات خراب تھے، کچھ بھی. اس کے بارے میں تعریف آتی ہے کہ وہ بڑی عادل حکمران تھی. بھلے وہ لوگ کیا نام ہے شرک کی طرف مبتلا تھے اور اسلام کے سے دور تھے، گمراہی کا شکار تھے، لیکن ان ٹرمز آف جورسپروڈنس اور ان ٹرمز آف دا کنٹریز فلرشنگنس اور ایکویلٹی، اس طرح کے معاملوں میں وہ بڑی اچھی حکمران، عادل حکمران تھی. اور اس کی وجہ سے اس کی کنگڈم پہ اس کی بڑی اچھی مضبوط تھی. اس کے کنگڈم اسے پسند کرتا تھا، یعنی اس کی رولرشپ اور اس کے اندر رہنے میں اس کو بڑی سکون تھا، اور وہ کنگڈم بڑے اچھے سے رن کر رہی تھی. یہ ایک پوائنٹ ہے جو ہمیں ذہن میں بس رکھنا چاہیے، آگے اسٹوری میں اور سمجھ میں آئے گا اس کے بارے میں. تو اس نے کہا اپنے درباریوں کو، سب کو بلا کے کہا کہ میری طرف سے ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، یہ خط مجھے ڈال کے گیا ہے کوئی پرندہ، اور بڑے عجیب انداز میں، اور یہ بڑا اہم لگ رہا ہے کیونکہ اس کا مضمون بڑا شارٹ ہے، اور اس میں بڑی اس نے وہ پڑھ کے سنایا. اور اس میں کیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط کا ٹائٹل تھا، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بس اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. یہ قرآن میں صورتوں کے شروع میں ہر جگہ بسم اللہ ہے نا، یہی صرف ایک صورت ہے جہاں پہ بیچ میں بسم اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس خط کے کو ہم ڈیکوڈ کریں گے، اور اس کے بعد اگلا جملہ لکھا ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ بھائی میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بغاوت نہ کرو، اور تابع ہو کر، مسلمان ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. بس اتنی بات کہی. اب مفسرین نے بعض دکھایا کہ خط لمبا چوڑا تھا، یہ اس کی سمری ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنا ہی خط تھا، اور اس سے انہوں نے آرٹ آف اسپیکنگ یا آرٹ آف لیٹرنگ، اور کیا نام ہے کہ آپ خط لکھیں، اپنی گفتگو رکھیں تو کم سے کم الفاظ میں کس طرح اپنی پوری بات رکھنی ہے. حضرت سلیمان نے پہلے اپنے خط میں کیا ہے، فرام اور ٹو انہ من سلیمان، کہ یہ خط کس کی طرف سے آ رہا ہے، سلیمان، یعنی ان کا انٹروڈکشن ہو گیا. اور اس کے بعد کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں خط کا موضوع کا پورا انہوں نے ٹائٹل بنا دیا ہے. یہ خط یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے، سورج کے نام سے نہیں، کسی بندے کے نام سے نہیں، کسی بھی مخلوق کے نام سے نہیں، یعنی عبادت صرف اور صرف کس کی ہونی ہے، اللہ کی ہے. اور خط کو انہوں نے اسٹارٹ بھی کیا، اور کیا جملہ لکھا، اللہ تعالی علیہ، بھائی میرے مقابلے میں سرکشی نہیں کرنی ہے، یو کی ناٹ فائٹ می، اٹ از ناٹ پاسبل فار یو ٹو ڈو دیٹ. اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، تابع بن جاؤ، اور اتونی، اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ. بس اتنا خط ہے. اور کیا نام ہے، اب ملکہ سبا کے لیے اتنا ایک چھوٹا خط، وہ بھی ایک پرندے کے ذریعے آنا، ویا اے برڈ، ویا ہدہد، اور اس میں اتنی ساری باتیں ہیں، تو اس کے لیے تو ایک بہت مطلب عجیب چیز تھی. تو خیر اس نے اپنا مشورہ کیا، لوگوں کو بلایا، اور سب لوگوں نے اس کی بات سنی، اور سارے لوگوں کے سامنے وہ بات رکھی بھی گئی. تو بہرحال اس خط کے اوپر ہم کبھی اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ اس خط کے اندر پنہا جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، مائنیوٹ
کہ اس چھوٹے سے خط میں کتنی زیادہ ڈیپتھ ہے. تو بہرحال اس نے مشورہ کیا خط کو پڑھا کر اپنا سنا کر. اس کے بعد اس نے کہا اپنے اے سرداران قوم مجھے اس معاملے میں مشورہ دو, اور میں تم لوگ جانتے ہو کہ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشهدون, کہ میں کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیتی وداؤٹ ٹیکنگ کنسلٹیشنس. یعنی اس نے یاد دلایا کہ بھائی میری سلطنت جو اتنی اچھی چل رہی ہے, اتنا اچھا جو ہمارا کنگڈم چل رہا ہے, اس کا مین رول یہی ہے کہ میں کوئی بھی فیصلہ بڑا نہیں کرتی جب تک آئی ڈونٹ ٹیک سجیشنز اینڈ مطلب پوری طریقے سے بات پارلیمنٹ میں نہیں جب تک آ جاتی یا اچھی طرح سے گفتگو نہیں ہو جاتی تب تک میں فیصلہ نہیں کرتی. اس میں بھی ہمارے لیے ایک لیسن ہے, اشارہ ہے. میں بیچ بیچ میں اشارے ڈراپ کرتا جا رہا ہوں, لیسنس ڈراپ کرتا جا رہا ہوں, شاید میں اینڈ میں نہیں کروں گا, تو میں ابھی سے ڈسکلیمر دے رہا ہوں. اگر کوئی نوٹس بنا رہے ہیں تو بناتے جائیں, ٹھیک ہے. کہ اس میں کیا اشارہ ہے کہ بھائی اچھی سلطنت وہی ہوتی ہے جہاں پر مشورے سے کام چلتا ہے. ہاں, اسلام کا مزاج بھی یہی ہے, اب اس کی تعریف بھی کی گئی ہے. انبیاء بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی, میں نے اب تک جتنے بھی واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں آپ سے ہمیشہ مشورہ لیا, چاہے حضرت عائشہ کا معاملہ رہا ہو, چاہے بدر کا, احد کا, جتنے بھی واقعات قرآن میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے نقل کیے ہوئے ہیں ان میں بھی آپ کو مشورے کا اینگل ہمیشہ ملے گا. تو ایک اچھی رولرشپ چاہے کہیں کی بھی ہو, آپ کہیں کے بھی ذمہ دار ہو, آپ گھر کے اپنے آپ گھر کے والد ہیں, گھر کے ہسبینڈ ہیں, تو یو ہیو دا یور ہاؤس ایز اے انسٹیٹیوٹ, تو وہاں پہ آپ کوئی فیصلہ لیں تو بچوں سے, بیوی سے, سب سے پوچھ کے لینا چاہیے. آپ اپنی کمپنی چلاتے ہیں, آپ یو آر اے باس سم ویئر سم تھنگ, یو شوڈ آلویز ٹیک سجیشنس. یو آر اے کنگ سم ویئر, یو آر اے رولر, یو آر اے منسٹر اور سم تھنگ, ہمیشہ اپنے لوگوں سے کنسلٹ کرنا چاہیے. وہ امرہم شورا بینہم, قرآن نے بھی اس کی ترغیب دی ہے. تو ہمیشہ مشاورت سے, ہمیشہ مشورے سے, کنسلٹیشن سے. اب اس کے اوپر یہ لیسن بہت بڑا ہے, اگر اس میں بات کروں تو اچھی خاصی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن بس اتنی شارٹ میں بات کہ مشورہ لینا ایک بہت احسن عمل ہے. انبیاء کا, صلحاء کا, اچھے لوگوں کا, نیک لوگوں کا طریقہ یہی رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے مشورہ مانگا تو ان لوگوں نے ایک بڑا اچھا جواب دیا. اس کی کوڈریز نے کہا کہ نحن اولو قوہ, کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہم لڑنے والے ہیں, یعنی ہم لوگ نے بھی بڑی جنگ لڑی ہے, ہمارے پاس بھی اچھی آرمی ہے, سب کچھ ہے, ہاں, اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ چاہیں تو اس خط کا جواب, جو یہ خط ایسا آیا ہے ہم چلیں تو ہم لوگ حملہ کر دیں, چاہے آپ جس طرح سے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس طرح سے کریں, تو آپ دیکھ لیجیے آپ کو کیا حکم دینا ہے. انہوں نے اس بات کا ظاہر کیا. تو اس نے کہا کہ جب مطلب وہ لوگ ایک طریقے سے اشارہ تھا نا کہ ہم لڑنے والے ہیں, تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے, جو اس نے بات نقل کی ہے مختلف مورخین نے, کہ کہیں نہ کہیں ان کا موڈ تھا کہ یار اتنی بڑی ہم کو کون دھمکی دے سکتا ہے, ہمارا اتنا بڑا نیشن ہے, ہماری اتنی بڑی طاقت ہے. اب انہیں تو پوری طرح سے اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ کتنی بڑی آرمی ہے. بھلے حضرت سلیمان خود بڑے کنگ ہیں, تو ایک ریاست دوسری ہے, اس کی دوسری ریاست ہے, تو نالج تو ہوتی ہے, کنگڈم کو پتہ ہے کہ سامنے بغل میں ہمارے کون سا ملک چل رہا ہے, اس کی کیا ریاست ہے, اس کا کون ملک ہے. اور سلیمان علیہ السلام نے اپنا نام لکھا تو ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سلیمان بغل والے کنگ کے ہی کسی طرف سے کوئی ریاست ہوگی, انہیں کے فرما رواں ہوں گے, وہیں کے کنگ ہوں گے, تو ان کا خط آیا ہے. تو بہرحال یہ لوگ لڑنے کے موڈ میں دکھ رہے ہیں. تو ملکہ نے کیا جواب دیا, اس کی سمجھداری دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کو نقل کیا ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک میں گھس کے آتے ہیں, ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, تو وہاں پہ فساد کرتے ہیں. یعنی اگر وین کنگز کیپچر اینی اسٹیٹ, اب اس میں ایک لطیف اشارہ آگے ملے گا آپ کو, کہ جب بادشاہ کبھی بھی وین اینی کنگز کیپچر اینی سٹی اور اے کنٹری, تو وہ اس کے اندر فساد پھیلاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں, وہاں کے جو اعزاء ہوتے ہیں, جو عزت دار لوگ ہیں, ان کو ذلیل کرتے ہیں, ان کے ساتھ مسئلے کرتے ہیں, ان کو غلام بنا لیں گے, حکام بنا لیں گے, ان کے ساتھ مسئلے میں کچھ بھی ہوگا. اور یہ چیز کیا نام ہے, عموماً ٹرینڈ ہے, وہ کذالک یفعلون, یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. تو اس نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ جنگ ایک سلوشن نہیں ہے. ہر بار جنگ کریں گے تو بادشاہ اگر غالب آ گیا تو اس سے پوری قوم برباد ہو جائے گی, پوری قوم کا نقصان ہو جائے گا. وار از ناٹ آلویز اے سلوشن. تو یہ اس کی سمجھداری دکھا رہی کہ بھائی بادشاہ جنگ کرتے ہیں. اور اس میں اس نے اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ انویڈنگ کرنا اور جھگڑا کرنا, بلا وجہ سلطنتوں پہ حملہ کرتے چلے جانا, اور وہاں پہ صرف مال و دولت کے لیے, اس سے کچھ اس طرح کی چیزوں کے, کیونکہ اس کو ابھی پتہ نہیں ہے نا کہ اصلی مقصد کس طرح سے کیا ہے, کیوں حملہ کرنے کی بات آ رہی ہے, کیا دھمکی دے رہے ہیں. وہ حضرت سلیمان کی پوری بات اس کو جتنی سمجھ میں آئی کچھ تو آئی, لیکن کچھ ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ہے, خط میں کتنی بات سمجھ میں آتی. تو بہرحال اس نے اس چیز کو ڈسکریج کیا. اور اس نے کیا جواب دیا, اس نے کہا میں تدبیر ایک سوچ چکی ہوں, وہ کیا ہے کہ میں ان لوگوں کی طرف کچھ گفٹس بھیجتی ہوں, کچھ قیمتی گفٹ, ہماری سلطنت سے کچھ بہترین تحفے تحائف ہدیے میں ان کی طرف بھیجتی ہوں. اینڈ لیٹ سی واٹ ہیپنس. ہمارے جو سفیر جائیں گے ادھر سے, تو پرندے نے آگے خط ڈراپ کیا, لیکن ہم یہاں سے پروٹوکول کے ساتھ پورا ایک اچھا وفد بنا کے, ایک کیا بولتے ہیں, ایمبیسڈر ٹائپ یا کچھ اس طرح کی چیز بنا کر کے, وی آر گوئنگ ٹو سینڈ, پورا ایک بنا کر کے ایک اچھا تحفہ باکس بنا کر کے, کچھ بھی اس طریقے سے ہم بھیجنے والے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اب قرآن نے اس کو آگے فاسٹ فارورڈ کیا کہ بھائی جب وہ ملکے کے پورا ان کا سفیر اور ان کے پورے ایمبیسڈرز اور سارے ان کی طرف سے جو لوگ آ رہے تھے وہ وہاں پہنچے, تو اور اپنا پورا گفٹ وغیرہ لے کر گئے, پورا مال منال سب کچھ لے کر گئے, اور حضرت سلیمان کے سامنے پیش کیا. تو سلیمان صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا کہ قال اتمدوننی بمال, کہ تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو, تم نے کیا سمجھ رکھا ہے میں تمہیں حملہ مال کے لیے کر رہا ہوں یا مجھے مال کی ضرورت ہے. پھر سلیمان نے اپنی سلطنت کی طرف اشارہ کی کہ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم,
کہ بھائی اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے اتنا تو تم کو اندازہ بھی نہیں ہے، اور تمہاری سلطنت، تمہاری ریاست سے بہت بڑی ریاست میری ہے، تمہاری تو قوت سے، تمہارے جواہر سے، تمہارے خزانے سے، سب کچھ اس سے کئی زیادہ میرے پاس ہے، میں مال کے لیے تمہارے پاس کیوں حملہ کروں گا؟ تم نے مجھے کوئی روایتی کنگ سمجھ رکھا ہے کیا؟ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں بھی نارمل کسی کنگ کی طرح جو آتے ہیں لوٹ پاٹ کرتے ہیں اور لوٹ پاٹ کر کے اپنی سلطنت کے خزانے کو بڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ میرا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہو، مجھے یہ سب کی ضرورت نہیں ہے، اور واپس جاؤ ارجع، اور جا کے اس کو بتاؤ کہ ہم واقعی لشکر لے کے چلے آئیں گے اگر یہ حرکتیں کی، کہ بھائی میں نے آپ کو اسلام کی دعوت دی ہے، اور پورا سمجھا کے بھیجا ہوگا کہ بھائی ہم آپ کو جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے آپ کو دنیا بڑے دن کے عذاب سے بچانا ہے، حشر کے عذاب سے بچانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم اس کی دعوت دے رہے ہیں آپ کو، اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تابع ہو جائیے، فرمانبردار ہو جائیے، اس لیے نہیں کہ ہمیں آپ سے مال کی ضرورت ہے، یا ہمیں آپ کی ریاست پہ قبضہ کرنا ہے، یا ہمیں اس سے کچھ غرض ہے، یہ والی ہماری غرض نہیں ہے، تو تم جاؤ ورنہ ہم واقعی لشکر لے کے آ جائیں گے۔ یعنی جو تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ بھائی ہمیں مال دے کے خوش کر لو گے یا کچھ اس طریقے سے، یہ نہیں ہونے والا۔ تو جب وہ چلا گیا اور اسے کہا کہ بھائی اب واپس آئے، اب ملکہ سبا کے پاس یہ چیز پہنچ گئی، اینڈ دے پلانٹ کہ بھائی اب ہمیں ریٹرن ہونا ہے، وی ہیو ٹو کم، اینڈ اس نے خود فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گی سلیمان علیہ السلام کے پاس اور میں ملاقات کروں گی، دیکھتی ہوں کیا ہے۔ اور اس کو کچھ باتیں سمجھ میں ابھی آنا شروع ہو گئی اس وقت کہ دیکھو یہ مال سے تو نہیں ان کا معاملہ ہے، اور انہوں نے حملہ بھی اب تک نہیں کیا ہے، اگر ان کو اتنی جلدی ہوتی یا مال ہی چاہیے ہوتا تو حملہ کر بھی دیتے، ابھی بھی یہ خط و کتابت سے کام چلا رہے ہیں، اپنا پیغام بھیج رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں واپس آتی ہوں، تو اس نے وہاں سے چلنا شروع کیا، اور اس نے اپنا ایک مطلب سمجھو ایک بادشاہ ایک کنگ اگر ایک کوئین جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا نام ہے اپنا پہلے ہی آگے ایک بندہ بھیج دے گی جو بتا دے کہ بھائی ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا، ان کے سامنے خبر آئی کہ بھائی ملکہ سبا وہاں سے چل چکی ہے اور کچھ دنوں میں آ جائے گی، بہت دور ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ کنگڈم آف سبا جو تھا یہ سدرن عربین پیننسولا کی طرف تھا، یمن اینڈ آل دیٹ ریجن میں تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ فلسطین اور شام اور اس علاقے کے فرما روا تھے، ان کی حکومت اس علاقے پر قائم تھی۔ تو بہرحال وہ چل چکی ہے، کافی دوری ہے، اور وہ آ رہے ہیں۔ تو جب تک ان کا قاصد پہنچ گیا پہلے سے جو آگے چلا تھا، جس کو ہدایت دے کے بھیجا تھا کہ تم جلدی پہنچو اور بتاؤ کہ ہم آ رہے ہیں، تو حضرت سلیمان نے میٹنگ بلا لی اور کہا کہ وہ آ رہی ہے۔ تو اب اس کے آنے سے پہلے کیا کیا گیا اور کیا ہم اس کا کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ایمان لانے، یعنی ہم کیا اس کا ویلکم کس طرح سے کریں کہ وہ اس کے اوپر ایمان ظاہر ہو جائے، یعنی ایک دم اس کا ایمان پر یقین ہو جائے کہ ہم واقعی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ہمارے پاس اللہ کی مدد حاصل ہے، اللہ کی نصرت حاصل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس عرش کی حدود نے ذکر کیا تھا کہ اس کے پاس بڑا عرش ہے، اس کا بڑا تھرون ہے، کون ہے جو وہ لے کے آ سکتا ہے؟ انہوں نے پوری بات رکھی کہ بھائی کون ہے وہ عرش لے کے آ جاؤ، ایک آئیڈیا ہے کہ بھائی اگر اس کا عرش پہلے سے یہاں موجود ہے اس کے آنے سے پہلے، اور وہ اتنا بڑا اتنا بھاری کہ اس کو لے کے چلنا مشکل ہے، اس کے یہ فیچرز ہیں، تو یقیناً اس کو سمجھ میں یقین آ جائے گا کہ ہم لوگ نارمل لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ یہ صرف مطلب اس طرح کے نارمل کوئی روایتی کنگ نہیں ہے، ٹریڈیشنل اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ ہمیں مال چاہیے یا ہمیں کچھ سلطنت چاہیے، کچھ چاہیے، ہم واقعی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور وہ اس معجزے کو دیکھے گی، اس کرامت کو دیکھے گی، تو اس کو اللہ کے اوپر یقین بڑھ جائے گا۔ تو پھر واقعات میں آتا ہے کہ جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا، ایک بڑے مضبوط جن نے کہا کہ میں آپ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے، یعنی ان کی مجلس چلتی ہوگی کچھ گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے جو بھی رہے، اس سے پہلے میں اٹھا کے لا دوں گا وہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی بڑی ڈیٹیل ہے لیکن میں فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا اچھا، لیکن ایک شخص، اب وہ کون تھا اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے، یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ انسان تھا یا کیا تھا۔ کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ ان میں سے ایک جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ اس کے قرآن نے ہائی لائٹ بتائی کہ علم من الکتاب، کتاب یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایتیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب، کے بعد نے کہا توریت کا علم تھا، بعد نے کہا زبور جو حضرت داؤد کو عطا ہوئی تھی اس کا علم تھا، یعنی اس کے پاس نالج تھی۔ تو اس نے کیا کیا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرف، کہ آپ اپنی پلک جھپکانے سے پہلے میں اسے لے آؤں گا، اور وہ لے آیا فوراً۔ تو اب اسٹاپ اینڈ پاز کہ یہاں پر وہ آدمی کون تھا اس پر بڑی بحث ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ تو ہم نے جب اپنی 14 اسٹوری کی تھی، 15 اسٹوری شاید ہے 14 یا 15 میں، جو ہم نے بوائز آف کیو کی تھی، کہ قصوں میں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز نہیں رکھی ہے تو یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم بحث کریں کہ وہ کیا تھا اور کیوں تھا۔ اللہ جس طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیجیے، ٹھیک ہے، اسی لیے میں نہیں جا رہا ہوں، ورنہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ وہ فرشتہ تھا کوئی، کسی نے کہا کہ وہ ایک دوسرے پیغمبر تھے، کیونکہ اس زمانے میں ایک وقت ملٹیپل پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے، کسی نے کہا کہ کوئی نیک بزرگ شخص تھے، کسی نے کہا کہ وہ جنوں میں سے ہی کوئی تھا لیکن وہ ایسا جن تھا جس کے پاس بڑا علم تھا۔ تو ہو ایور ہی واز، جو بھی تھا وہ بندہ، اس نے وہ تخت لا دیا پلک جھپکنے میں۔ لیکن پوائنٹ آؤٹ جو اللہ کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ آگے آ رہا ہے کہ سلیمان نے جیسے ہی اس کو دیکھا، فلما رآہ مستقرا، سب سے قال ھذا من فضل ربی، یہ نہیں کہا کہ یہ میرے سلطنت کا فضل ہے، یا یہ میرے اس سپاہی کا فضل ہے، یا میرے اس کے لانے کا کریڈٹ ہے۔ کریڈٹ کس کو دیا؟ فوراً یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اس فضل کے بعد بھی بہت اہم جملے ہیں جو اس اسٹوری کا سب سے اہم پارٹ، میں کہہ سکتا ہوں
کہ جو ملکہ سبا نے بھی ریکگنائز کیا آگے کہ لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار کرنے والوں میں سے ہوں یا کفر کرنے. یہاں بھی دیکھیے شکر کا اپوزٹ کفر آ رہا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، یہ بھی پوائنٹ ٹو بھی نوٹڈ ہے کہ شکر اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کہاں جا رہے ہیں. تو حضرت سلیمان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی سلطنت، اتنا طاقت اور اتنی ایزیلی مجھے ایسے ایسے بندے دیے جو ایسا تیزی سے کام کر سکتے ہیں، اور اتنا بڑا عرش انہوں نے پلک جھپکنے میں لا دیا ہے، تو اللہ مجھے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ آزما ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ کفر کرتا ہوں. اور جو شکر کرنے والا ہے فمن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے شکر کیا وہ اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، وہ خود اپنے آپ کو سرخرو پائے گا اللہ کے پاس، وہ خود اپنے آپ کے فائدہ کرے گا. اور ومن کفر، جس نے کفر کیا یعنی جس نے ناشکری کی، فإن ربی غنی کریم، پھر اللہ بے نیاز ہے بھائی، اللہ کو کوئی نہیں پڑی، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے کہ آپ اس کا شکر کریں. اللہ کو آپ کے شکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اللہ کا شکر کریں. اگر آپ اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ کے ذات پہ، اللہ کی سلطنت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اب اس پر میں ڈیٹیل میں کافی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت کے کٹ شارٹ کرنا میں اتنا ہی جملہ روک رہا ہوں کہ بھائی اللہ کی سلطنت پہ کسی ایک بندے کو اس کو نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے بھائی، اگر اللہ تعالیٰ کو ایک بھی مطلب اس طرح کی پرواہ ہوتی نا کہ جو اللہ کا نہ مانے تو اللہ کو ذرا بھی اگر فرق پڑتا نا، تو کسی بھی دنیا میں اللہ کے نہ ماننے والے کو پانی نہ ملتا، وہ زندہ رہنے کی گنجائش نہ ہوتی تھی کسی کی. لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کی صفت بے نیازی بھی ہے. ٹھیک ہے، اس بات کے اس پر غور کریں. اور 11 اسٹوری جو تھی دا 3 ریپینٹرز، اس میں آپ سن سکتے ہیں. اینڈ میں نے کچھ باتیں اس طرح کی رکھی ہیں کہ اللہ کی جو بے نیازی ہے وہ اللہ کی رحمت کے دھوکے میں نہ آ جائے. اللہ رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا پروردگار ہے، بڑا شفیق ہے، لیکن اللہ بے نیاز بھی ہے. ہاں، اللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ اگر اپنی گمراہی خود اختیار کریں، اپنے سر پہ کلاڑی خود ماریں، تو اللہ کی ہیلتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. مطلب ایک مثالی بات ہو رہی ہے، ورنہ اللہ کی ہیلتھ کیا، اللہ کے معاملات میں اللہ کو کسی کے معاملے میں کسی کو اللہ کی کوئی دھوس، اللہ کو کسی کی دھوس نہیں ہے. اللہ کو کسی کی اس بات میں ہم نے وہ پڑھی ہوئی نہیں ہے کہ بھائی تم اپنے آپ میں جنت میں جا رہے ہو یا جہنم میں جا رہے ہو. یہ آپ ہی کا فائدہ ہوگا اگر آپ اللہ کے مانیں گے. اسلام ول ون ود اور وداؤٹ یو، اٹس یو ہو از گوئنگ ٹو لوز وداؤٹ اسلام. ٹھیک ہے، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ باتیں رکھ دی ہیں. تو خیر، وہ اس تخت کو بلوایا اور لایا، اور پھر حضرت سلیمان نے کہا کہ اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دو، تھوڑا سا لیپا پوتی کر دو، کچھ اس طرح سے کر دو کہ دیکھتے ہیں کہ وہ پہچان پاتی ہے کہ نہیں. تو جب وہ آئی، جب اس نے کہا، اس نے آ کے گفتگو ہی ہوگی، انٹروڈکشن ہوا ہوگا، پورا ڈیٹیل ہوئی ہوگی، وہ عرش اپنا دیکھ رہی ہے. حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا، کہ تم نے کہیں ایسا دیکھا ہے، کہیں ایسا تخت کہیں دیکھا ہے؟ مطلب اس کو تو نہیں پتا کہ اسی کا تخت آ گیا ہے، تھوڑی سی چینجنگ کر دی ہے. تو اس کو اپنے تخت کے بارے میں فیمس تھی کہ وہ ایسا تھرون ہے جیسا بہت ریئر کسی بادشاہ کے پاس ہوگا. تو اس نے دیکھے کہا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، یہ تو مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا تخت ایک دم وہی ہے. اور پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. اس نے کہا اوتینا العلم من قبلھا وکنا مسلمین، کہ ہم تو پہلے ہی، آپ نے جب ہدیہ نہیں لیا اور آپ نے جو پیغام بھیجا، آپ سفیر کو جو باتیں بتائی، ہم پہلے ہی جان گئے تھے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں، ہم کو سمجھ میں آ گیا تھا، اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا. وکنا مسلمین، اور ہم اسلام لا چکے تھے وہیں پہ، ہم نے نیت کر لی تھی. وہ اپنی بات کر رہی ہے کہ ہم نے نیت کر لی تھی کہ ہم اسلام لا چکے تھے، اور ہم یہاں آ رہے تھے اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اس کے بعد اس نے کہا، اس نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کمنٹ کیا ہے کہ اس کو کس چیز نے روکے ہوا تھا، یعنی اس وقت تک اسلام کو ظاہر کرنے سے یا قبول کرنے سے. وصدھا ما كانت تعبد من دون اللہ، وہ ان چیزوں کی جن کو شرک کرتے تھے اور جو یہ سارے غلط کام کر رہے تھے، سورج کی عبادت کر رہے تھے اور اپنے فیسٹیوٹیز میں مشہور تھے، اپنے اچھے اچھے سیلیبریشنز میں مشہور تھے. اور اس کی جو قوم تھی، پوری قوم ایک کافر تھی. تو بھائی اب ایک رولر ہے، اس کے پاس پوری ملک ہے، اگر اس کو احساس بھی ہو جائے راتوں رات کہ یار یہ راستہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر وہ اچانک اپنا راستہ بدلے گا تو پوری قوم اسی کو مارے گی پکڑ کے. اب ہمیشہ قومیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، تو ایک بہت بڑا چیلنج آئے گا نا، بغاوت ہونے کا خطرہ ہے. قوم میں بغاوت ہو جا رہی ہے، یہ تو دین سے پھر گئی، یہ تو باپ دادا کے دین سے پھر گئی، یا اس طرح سے. تو اس کے سامنے بہت بڑا وہ چیلنج تھا، لیکن اس نے کہا کہ بھائی ہم نے اس کو محسوس کر لیا تھا. اور اس کے بعد ایک سٹوری کا ہلکا سا جو اینڈ کنکلوڈنگ پارٹ سمجھ لیجیے ہے کہ جب فائنلی اس نے اعلان کیا کھل کر کے اپنے اسلام کا، اور اپنے سب کے سامنے اور پوری طریقے سے، تو وہی ہے کہ حضرت سلیمان نے اس کو کہا کہ چلو محل میں داخل ہو، بیٹھیے، مطلب مہمان خانہ ہونا کچھ رہا ہوگا، تو اس میں داخل ہو. جیسے ہی وہ اس میں داخل ہونے لگی تو اس کو لگا کہ وہ پورا پانی ہے. تو اس نے اپنا وہ کیا نام ہے، کچھ مفسرین نے لکھا کہ اس کا جو کیا نام ہے پائنچا تھا، کچھ لوگوں نے تو ورڈ غرارہ یوز کیا ہے. اب مجھے یہ بڑا دلچسپ اس لیے لگا کیونکہ کیا نام ہے، حالانکہ وہ کوئی اوتھینٹک وہ نہیں ہے کہ وہ کپڑا کیا تھا، جو بھی تھا اس نے لباس اٹھایا. تو غرارہ میں نے اس لیے یوز کیا کہ یہاں پہ ہم لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں، خاص طور سے ہماری خواتین آڈینس، کہ اس نے اپنے غرارے کو اوپر اٹھایا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ وہ پانی میں گیلا ہو جائے. تو حضرت سلیمان نے بتایا بھائی یہ پانی نہیں ہے، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے، اور اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے یہ لگ رہا ہے پانی ہے.
تو مطلب کہ تمہارے ساتھ چھوٹا سا ایک پرینک ہو گیا ہے. تو حضرت سلیمان نے اس کو ایک وہ مطلب ایک اور معجزہ، ایک اور بڑی اپنی سلطنت کی قابلیت دکھائی. تب اب اس کے پاس جو بھی ڈاؤٹ تھا اس کے دل میں، جتنی بھی چیزیں تھیں، یعنی اس کو سمجھ میں تو آ گیا تھا کہ ایمان ہے، لیکن پھر بھی کوئی چیز، جو چیزیں اس کے ذہن میں رہی ہوں، کچھ اس کے دل میں خیالات ابھی بھی باقی ہیں نا، ایمان قبول کرنے میں ٹائم لگتا ہے چیزوں کو دلوں میں. تب اس نے فوراً پکار اٹھا، اس نے قالت ربی انی ظلمت نفسی، کہ مطلب میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کر لیا، میں نے بہت بڑا اپنے ساتھ ظلم کیا. ظلم کیا کیا کہ شرک کیا، میں نے اللہ کو نہیں مانا، میں نے گناہ میں پڑی رہی، اتنے بڑے غلط کاموں میں پڑی رہی. اب میں کیا کرتی ہوں، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، کہ میں سلیمان کے ساتھ ایمان لے کے آتی ہوں. کس کے اوپر ایمان لے آتی ہوں؟ للہ رب العالمین، اصلی مالک، اصلی رب العالمین، اصلی جس کے ماننے کا حقدار ہے، جو اصلی فرما روا ہے، جو اصلی حاکم ہے، جو اصلی بادشاہ ہے، جس کی اصلی سلطنت ہے، میں اس کے اوپر ایمان لے آتی ہوں. اور اس کے بعد یہاں پہ قرآن نے اسٹوری کو کنکلوڈ کر دیا. آگے مفسرین نے روایتوں میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ پھر کیا کیا ہوا، کیا چیزیں ہوئیں، تو ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہیں. بعض روایتوں میں جیسے اگزامپل کر دے رہا ہوں کہ وہ بھائی کوئین تھی اتنی بڑی، تو اب اس کا ایک اینڈ شی واز ناٹ میرڈ یا سم تھنگ اس طرح، تو حضرت سلیمان سے اس کی شادی بھی ہو گئی. کچھ اس طرح کے بھی آپ کو واقعات ملیں گے، لیکن قرآن اس میں خاموش ہے، تو اس میں بہت ساری ڈیٹیل میں جانے سے ہمیں فائدہ نہیں ملے گا. اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد اس کی کنگڈم میں بھی تبلیغ کی، اور اس کے بعد پورے اس کی بات کو مانتے ہوئے اس نے اپنے کنگڈم میں بھی سمجھایا، اور وہاں پر کی اس کی پوری سلطنت بھی مسلمان ہو گئی. اور اس طرح سے اس واقعے کا ایک کنکلوژن ہوتا ہے. تو میں نے بہت سارے لیسنز بیچ بیچ میں اشارے کر دیے ہیں، اور آج کے لیے آپ لوگوں کا پھر سے ٹاسک ہے، جو اس سے پہلے کی کسی دن کا ٹاسک تھا کہ میں نے لیسنز ایک ساتھ اینڈ میں نہیں بتا رہا ہوں، حالانکہ میرے پاس ہیں لکھے ہوئے، لیکن میں نے بیچ بیچ میں اکثر لیسنز کور کر لیے ہیں. تو ناؤ آئی وانٹ یو آل ٹو رائٹ دوز کمنٹس، اور ان دا لیسنز جو بھی اس اسٹوری سے آپ کو اچھے اچھے لیسنز مل رہے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیجیے. انشاءاللہ ہم کسی اور دن کبھی اور موقع ملا تو ان کے صرف لیسنز پر گفتگو کر سکتے ہیں، وہ بھی کئی گھنٹوں کی گفتگو ہو سکتی ہے، کیونکہ اسٹوری میں اتنے سارے لیسنز ہیں کہ ہر چھوٹے چھوٹے پوائنٹ پہ، کیونکہ اللہ نے جو ڈیٹیل بتائی ہے وہ ڈیٹیل فالتو میں نہیں بتائی ہوگی، اور اللہ نے جو ڈیٹیل نہیں بتائی ہے اس کا مطلب وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں تھی. تو اللہ نے اگر باریکی کوئی بتائی ہے کہ بھائی اس میں یہ ہے کہ وہ علم کتاب کا تھا، کون لے کر آیا، یا ہدہد نے کیا جملے استعمال کیے، ہر چیز میں جو اللہ بتا رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ بات ہے. اور جو چیزیں اللہ نے خاموشی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں نقل کیا، وہ چیزیں میں ہمارے لیے لیسن نہیں رہا ہوگا کوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوائڈ کر دیا، یا اتنا امپورٹنٹ نہیں رہا ہوگا. امپورٹنٹ ساری چیزیں اللہ نے کور کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حضرت سلیمان کی اور ملکہ سبا کی اور اس طرح کی مختلف جو قرآنی کہانیاں ہیں ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے جو لیسنس مل رہے ہیں انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. May Allah make us among the people who are obedient, make us among the people who worship only and only Him. May Allah make us among the people who truly believe in what is the truth. May Allah make us among those who worship Allah alone and not anything else. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Any comments, questions are welcome, and you can always post them, you can always comment them, and you can keep following. Tomorrow inshallah we'll have another story. کل ہم ایک اور اسٹوری سنیں گے، ایک اور کہانی سنیں گے، اور انشاءاللہ وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. So stay tuned.